أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ ہماری یہ آج کی ختم نبوت کانفرنس میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا، اور سب سے پہلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قادیانیوں کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کو لوگوں کو بتایا کہ آج کل قادیانی متحرک ہو رہے ہیں، اور دوسرے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں مرحوم کو، کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ختم نبوت کے کام کے لیے ٹانگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا ایمان باقی ہونا چاہیے، کہ ان کی وہیل چیئر پر بیٹھ کر جو انہوں نے ختم نبوت کا پیغام دنیا کو سمجھایا، عوام کو بتایا، ان جیسا انسان میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اس میں اپنی وحدانیت کا بتاتا ہے کہ میں ایک ہوں، نہ مجھے کسی نے پیدا کیا، نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن اس طرح نہیں پیدا کیا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایمان اور یقین ہے کہ ہم نے کلمہ جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے ہم نے اقرار کر لیا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اور جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، میرے نبی کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر، اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر، اور جو کافر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی دیکھا جائے تو عالم اسلام کے اندر میں اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں نذیر چوہان کو، جس نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کے مسئلے کو اٹھایا اور بتایا کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ قادیانی ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں تھا، میرے ذہن میں پہلے سے شک تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ اداروں کے اندر بڑی بڑی پوسٹوں پر اپنے ہم نواؤں کو لگا رہا تھا، ہمیں پہلے ہی شک تھا، لیکن قربان جاؤں اس شخص پر جس نے پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کے مسئلے کو اٹھایا۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہے۔ اگر کوئی اپنے ایمان کو بیچ دے تو اس پر لعنت ہے، جو اپنے ایمان کو بیچنے کی سازشیں کرتا ہے۔ میں اس کی قبر پر اللہ کروڑوں سانپ نازل فرمائے، کروڑوں بچھو نازل فرمائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ غلام احمد تو میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، کتنی بڑی اس نے دعویٰ کیا، اور یہ کتاب اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
میرے نبی کی شان دیکھو کہ ابو جہل پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل چچا جان میں بتاؤں یا پتھر بتائیں؟ میں بتاؤں یہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائیں؟ تو پتھر بھی بولتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے بتاؤ آج مسلمانوں کا رواں رواں کیوں نہیں یہ کہتا کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ اور جو اس کو نہیں مانتا وہ میرے نزدیک، علماء کے نزدیک کافر ہے۔ آج ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بے شمار لوگوں نے جانیں دی ختم نبوت کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو فدا کیا، حضرت عمر نے اپنی جان کو فدا کیا، حضرت عثمان غنی نے اپنی جان کو فدا کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے میدان جنگ ہے اور لشکر آ رہا ہے کافروں کو، حضور سامنے کھڑے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا جو اس لشکر کو روکے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی تلوار لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پورے مجمع کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، تلوار کی نوک ہو، گولی کی بندوق کی نالی ہو، ہم پھر بھی کہیں گے کہ ختم نبوت زندہ باد، اور اس کا نعرہ بچے بچے کی زبان پر آئے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ گلیوں میں آواز لگے گی ختم نبوت زندہ باد، مساجد کے اندر آواز لگے گی، اس پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز لگے گی ختم نبوت زندہ باد۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے اوپر شہید ہونا، اس نام کے اوپر مر مٹنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت والی موت ہے۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا کیس قائد اعظم نے لڑا، بہت بڑی سعادت والے شخص تھے۔ یہ کوئی منسٹر نہیں تھے، کوئی وزیر نہیں تھے، کوئی مشیر نہیں تھے، ایک لوہار کے بیٹے تھے۔ اللہ نے چنا جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے کتاب شائع کی اور اس کے پیٹ میں خنجر کو گھونپا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مولانا حضرت اقدس قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور یہ فرماتے ہیں کہ میں غازی علم دین شہید میاں والی جیل کے اندر تھے، تب میں ان کے پاس دو بار گیا، تو کہنے لگے کہ میں نے غازی علم دین شہید سے سوال کیا کہ غازی علم دین مجھے یہ بتا اب کی زندگی میں تو جیل میں پڑا ہے، پہلے کی زندگی میں کیا فرق تھا؟ تو غازی علم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میں پہلے باہر تھا، اب جیل میں ہوں۔ آپ کو بتاؤں 3 موقع ایسے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ میں جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوں، لیکن میری خوش نصیبی کہ مجھے روزانہ حضور سرور کونین کی زیارت ہو رہی ہے، روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہو رہی ہے اور حضور کا میں دیدار کر رہا ہوں۔ جیل کے اندر پڑا شخص جس نے ختم نبوت کا کام کیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزانہ ہو رہی ہے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ کہنے لگا دوسری، میں پہلے بے علم تھا، نہ مجھے قرآن کا پتہ تھا نہ مجھے حدیث کا پتہ تھا، لیکن جب سے میں اس کال کوٹری میں پڑا ہوں خدا کی قسم قرآن الف سے لے کے والناس تک زبانی یاد ہو گیا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب پورا قرآن ازبر یاد ہو گیا۔ کہنے لگے تیسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ حضرت میں نے دیکھا کہ انگریزوں نے میری پھانسی کی تاریخ اتوار والے دن رکھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علم دین میں تجھے جمعرات کو لینے آؤں گا۔ کب لینے آؤں گا؟ جمعرات کو لینے آؤں گا۔ اب وہ کہنے لگا وہ کیسے ہوا؟ پھر اس طرح ہوا، لوگوں نے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی جو پھانسی ہے اس کی تاریخ چینج کی گئی۔ لوگوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج سے انگریز اتنا پریشان ہوا کہ اس نے تاریخ ہی بدل دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی جمعرات والے دن۔ اور پھر حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب قبر کشائی کی گئی، آپ کی قبر کو کھودا گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر، انہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں اور جب قبر کو کھودا تو ماسک اتار لیتے ہیں جلدی جلدی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ غازی علم دین کی لاش پہلے جس طرح دفنائی تھی اسی طرح سلامت موجود ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو محمد عربی کے ناموس کا کام کرے گا، جو صحابہ کا دفاع کرے گا، اس کا کفن کبھی میلا نہیں ہوگا۔
اور پھر کہتے ہیں کہ جب قبر کھولی تو ڈاکٹروں نے ماسک اتارا تو میں نے پوچھا یہ کیا کیا، تو کہنے لگے کہ ایسی خوشبو نہ گلاب کی نہ چنبیلی کی، ایسی خوشبو دنیا میں کبھی سونگھی ہی نہیں، قبر سے آ رہی ہے۔ تو جو محمد کے غلام ہوں گے نا ان کی قبروں سے ایسے خوشبو آئے گی۔ آج ختم نبوت کے لیے قوم کے بچے کو اٹھنا چاہیے، قوم کے ہر ایک فرد کو اٹھنا چاہیے۔ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا کام نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہہ رہا ہے جو ختم نبوت کا کام نہیں کر رہا؟ آج قادیانی متحرک ہوئے ہیں، پاکستان کی سرزمین ان ناپاک لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک علماء موجود ہیں پاکستان کے اندر، ناموس رسالت کا کام کرنے والے موجود ہیں، یہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور ہماری جانیں ان کے قتل کرنے میں ہم پیش ہیں، اور ہماری جان محمد عربی کی سیرت پر قربان ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں مومن ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم مومن تو نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں مومن ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان، کیا میں مومن ہوں؟ آپ نے فرمایا ابھی بھی تم مومن نہیں ہو۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، اور میں خود بھی آپ پر قربان، کیا میں مومن ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اب تم مومن ہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان دے گا، اپنی جان کو پیش کرے گا، وہی مومن ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور جہاں کہیں بھی ایمان والا وہی ہے جو نبی پر اپنی زندگی لٹا دے، جو نبی کی حدیثوں پر اپنی زندگی کو قربان کر دے، قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، پھر وہ مومن بنا اور پھر اللہ کے حکموں کے اندر شامل ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ زندگی اگر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ایک چھوٹے سے بچے چھت پر کھیل رہا تھا تو اس کو کرنٹ لگا، پورا جسم جھلس گیا۔ بچے کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بڑوں کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ مجھے بتاؤ کوئی بھی ادھر اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کوئی دے سکتا ہے؟ ہم میں سب بیٹھے ہیں، کوئی بھی اپنی زندگی، تو یہ زندگی کی گارنٹی نہیں تو کیا یہ زندگی ناموس رسالت پر قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو ناموس رسالت کا دفاع کرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم نے ویسے بھی تو مرنا ہے۔ پھر قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوگا، اور قبر کے اندر جب محشر میں حوض کوثر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، اور یہ بات نہیں کہ چھپ چھپ کے پانی نہیں پیئیں گے، سامنے آئیں گے اور رسول اللہ ہمارا ماتھا چوم کے کہیں گے لوگوں یہ وہ ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا دفاع کیا تھا، میرے ناموس کا دفاع کیا تھا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس رسالت کا دفاع کریں گے، ناموس صحابہ پر دفاع کریں گے؟ آج ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہمیں غصہ آتا ہے، گریبان پکڑتے ہیں، 2 تھپڑ بھی لگاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ سرور کونین راتوں کو اٹھتے ہیں اور روتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ نبی ہمارے لیے روتے رہے اور ہم آج ان کے نام پر قربان بھی نہیں ہو سکتے؟ تو میرے عزیزوں، میرے آج کا یہ پیغام اور یہ ختم نبوت کانفرنس جنہوں نے اس کو سجایا اور جو ادھر تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے مال میں، ان کے جان میں برکتیں عطا فرمائے جو ادھر تشریف لائے، اور جنہوں نے اس کام کو کام سمجھا اور جنہوں نے ارادہ کیا۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو پکا عہد کر لیں کہ ناموس رسالت پر ہمیں قربان ہونا ہے، ہمیں ناموس صحابہ پر قربان ہونا ہے۔ زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن رسول اللہ کے نام پر حرف نہ آئے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔